بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں کرتا ہے۔ کن کا ذکر؟ انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے ہم لوگ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اور جب بھی اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں کچھ لوگ اکٹھا ہو کر قرآن کریم پڑھتے ہیں یا ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں کرتا ہے۔ جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا تو آخرت میں اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ کتنی اللہ کی رحمت، سکینت، فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ اپنے مقرب فرشتے جو اللہ کے قریب ہیں، جو فرشتے، ان فرشتوں میں ہمارا ذکر کرتا ہے۔ جو اللہ کے لیے، جو مسلمان، جو انسان اللہ کے دین، علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی راستہ چلتے ہیں، کسی راستے پہ بھی جاتے ہیں، چاہے فون پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، چاہے کمپیوٹر پہ کر رہے ہیں، چاہے کہیں جا کے کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ جنت کا راستہ کیا ہے؟ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے نا۔ ایسے تو ہمیں بہت آسان لگتا ہے کہ جنت ہمیں مل جائے گی، ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنت میں جانے کا راستہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمیں شیطان ہمارے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ اتنی آسانی سے وہ ہمیں نیک اعمال، جنت میں جانے کے اعمال کرنے نہیں دیتا، بہت پریشان کرتا ہے۔ ادھر ہم نیکی کرتے ہیں، ادھر ہماری نیکی ضائع کرواتا ہے۔ ادھر ہم اپنی حج کر کے، عمرے کر کے، روزے رکھ کے اپنی بخشش کرواتے ہیں، مغفرت کراتے ہیں، اور وہ کوئی ایسا کام کروانے کے چکر میں لگ جاتا ہے کہ ان کی سب چیزیں ضائع ہو جائیں، ان کی مغفرت، ان کی بخشش سب ضائع ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں رکھ دی ہیں کہ جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی بھی راستے پہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ جنت میں جانا صرف اس شخص کے لیے اتنا آسان ہو جائے گا جو اللہ کے دین کے علم حاصل کرنے کے لیے اپنا کوئی بھی راستہ اختیار کر لے۔ اور پھر جب بھی اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں کچھ لوگ اکٹھا ہو کر قرآن کریم پڑھتے ہیں یا ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ یعنی کہ ہم جب اللہ کے قرآن کی کسی کلاس جب کرتے ہیں تو طالب علم ہیں ان کو بھی اور ٹیچرز کو بھی، سب کو فرشتے جو ہے وہ گھیر لیتے ہیں اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ آپ سوچیں کہ سکینت، ہم سکون ڈھونڈتے ہیں اور اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے۔ اللہ وہاں پر، اس جگہ پر، اس گھر پر، اس مسجد میں، اس اسکول میں، وہ جو بھی جگہ ہو، کوئی حلقہ ہو، کچھ بھی ہو، اس جگہ کو اللہ تعالیٰ رب العالمین سکینت وہاں پہ نازل کرتے ہیں، اور رحمت جو ہے اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ اس جگہ کو اور اس میں جتنے لوگ ہیں سب کو رحمت نے ڈھانپ لیا، اللہ کی رحمت نے ڈھانپ لیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اللہ کے قریب فرشتے ہیں، جو مقرب فرشتے ہیں، جیسے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش تھاما ہوا ہے، جو خاص اللہ کے فرشتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے، ذکر خیر کرتا ہے۔ سوچیں کہ اللہ آپ کا نام لے کر
اور اپنے فرشتوں میں آپ کا ذکر کر رہا ہے اور آپ کے لیے سکینت بھیج رہا ہے اور آپ کو رحمت سے ڈھانپ لے رہا ہے، اور فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ فرشتے کے جو پر ہیں وہ پھیلا کے سب فرشتے اس طرح سے آتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر آتے چلے جاتے ہیں، وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ کچھ فرشتے ڈھونڈتے رہتے ہیں زمین پہ کہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم وہاں پہ پہنچ جائیں، اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ اس جگہ پہ آ جاتے ہیں، اور پھر وہ اتنے آ جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر سب مطلب پتہ نہیں کتنی دور تک، اللہ کو ہی پتہ کہ کتنی دور تک وہ لوگ پھیل جاتے ہیں، اور اپنے پروں سے اس گھر کو، اس جگہ کو، اس مسجد کو، ان لوگوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر وہاں پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اس جگہ کو۔ وہاں پھر کوئی خلق کا شر آپ کے پاس نہیں آ سکتا، اور پھر اللہ آپ کا ذکر آسمان پہ ہو رہا ہے، آپ کا نام آسمان پہ لیا جا رہا ہے، اور وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی رب العالمین ایسے دین حاصل کرنے والے وہ راستے پہ چلائے، ہمیں، ہماری آل اولادوں کو، قیامت تک کی ہماری نسلوں کو، تمام مسلمانوں کو، کہ رب العالمین کے وہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے، ایسا دین، علم دین پہ ہمیں چلنے والا بنا دے، اس راستے کو یا اللہ ہمیں رب العالمین اس راستے پہ ہمیں چلا دے، وہ راستہ ہمیں دکھا دے، اس راستے کو یا اللہ ہمارے لیے کہیں سے کوئی ایک اللہ شمع جلا دے رب العالمین ہمارے لیے، اور پھر رب العالمین یا اللہ جہاں بھی ہمارے چاہے گھر ہوں یا اللہ ان کو یا اللہ وہ رحمت کی جگہ بنا دے، وہ سکینت کی جگہ بنا دے، یا اللہ وہ فرشتے ہم اپنے گھروں کو اللہ مسجدیں بنا لیں، ہمارے گھروں میں یا اللہ تیرے دین کے اسکول کھل جائیں، ہم یا اللہ تیرے دین کا کام کریں، ہم ہماری آل اولاد ہمارے گھر والوں کو ہمارا مددگار بنائے اس میں رب العالمین، ہمارے بچوں کو اس میں ہمارا مددگار بنا، کہ رب العالمین پھر ہم آپ کی رحمت سے ڈھانپ لیے جائیں، یا اللہ پھر آپ ہمارا ذکر، ہمارا نام اپنے مقرب فرشتوں میں لیجئے، یا رب العالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا اللہ پھر ہمارے گھروں پہ ہمارے مردوں کے جو اللہ کاروبار ہیں، جو جابس ہیں، یا اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کر، ان کو رحمت سے ڈھانپ لے، یا اللہ وہاں سکینت نازل کر، یا اللہ ان کو سب کو رزق حلال دے اور رزق حلال میں بے حساب برکت دے، یا رب العالمین، یا رحمت للعالمین، یا اللہ ہم سب کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے، یا اللہ ہم ایسا علم دین، ایسے تیرے دین کے یا اللہ ایسے اسٹوڈنٹ بنے، ایسے شاگرد بنے کہ مرتے دم تک یا اللہ تیرے دین کے شاگرد رہیں، یا اللہ ہمیں دین کا شاگرد مرتے دم تک رکھنا، تاکہ رب العالمین ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے۔ آمین، اللہم آمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ کر ہمیشہ پوری زندگی رکھنا، یا اللہ ساری زندگی ہم پہ سکینت نازل کرنا، یا اللہ ہم سب کو یا رب العالمین اپنے مقرب فرشتوں میں یا اللہ ہمارا ذکر کرنا، ذکر خیر میں ہمارا نام یا اللہ لکھ لے، یا رب العالمین، یا رحمت للعالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین، اللہم آمین، الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔